اس کو زیادہ ماترا میں ڈالیے, اسے سونگے تو آپ کو نشہ چڑھ جائے. کھانسی کی جو بہت ساری ایسی وہ ہوتی ہے, سیرپ ہوتی ہے, اس کو بہت زیادہ ماترا میں لے لیجیے گا تو آپ کو چکر آ جائے. وہ سب چیز ہمارے جوانوں نے شروع کر دیا, ٹیبلٹ کھانا شروع کر دیا, گولیاں لیتے, اپنی جوانی برباد کرتے. اسی لیے جوانی نہیں تھی آپ کی. آپ کے سامنے آپ کی مسجد لوٹ گئی, آپ کے سامنے آپ کی سماج کی بہن منیشا کی عزت لوٹی گئی, آپ کے سامنے آپ کی بہن گلناز کی عزت لوٹی گئی. کیا کیا ہم نے؟ پروٹیسٹ کیا, کینڈل مارچ نکالا. چھوڑو کینڈل مارچ اور پروٹیسٹ کو. No need to expand, no need to assemble with the arm, without arm, with the peacefully. کوئی ضرورت نہیں ہے پروٹیسٹ کرنے کی, کوئی ضرورت نہیں کینڈل مارچ نکالنے کی, کوئی ضرورت نہیں فیس بک کے اوپر ابھیان چلانے کی. کیا فیس بک کے اوپر ابھیان چلانے سے کوئی فیصلہ ہوا سپریم کورٹ میں؟ پروٹیسٹ کرنے سے کچھ ہوا؟ نہیں ہوتا. قانونی لڑائی لڑو نا, تنظیم کے تحت کیس فائل کرو, جاؤ میدان میں پیسے خرچ کرو. کریں گے انشاءاللہ, ہم بھی کریں گے, آپ بھی کیجئے, میدان میں آئیے. اگر سماج کو انصاف نہ مل جائے, پروٹیسٹوں سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا میرے بھائیوں. جو فائدہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے سماج کو بدلنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے میرے بھائیوں, ارے بھائی یہ سیاسی باتیں نہیں ہیں, سیاسی باتیں میرے نہیں ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ سے, آپ اگر لوٹیں گے, آپ کو لوٹنے والے کون لوگ؟ آپ کو لوٹنے والے سماج کے اندر ادیوگ پتی, بڑے بڑے لوگ, کوئی بھی ہو. بڑے لوگ صرف سیاسی نہیں ہوتے, بلکہ آپ خود کھڑے ہوں گے. خود کھڑے ہونے کا مطلب رفاہی کام کیجیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خود کھڑے ہوئیے الیکشن میں, میری باتوں کا غلط مطلب مت. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خود کھڑے ہوئیے, سماج کے اندر جو برائی ہے اس کو بدلیے. اصلاح معاشرہ کا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھیا. اصلاح معاشرہ کا مطلب یہ نہیں کہ جو صرف جہیز ہے اس کے خلاف آپ بولیے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کو ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لے کر آ جائیے. جو غریب ہے, جو لاتعداد بے سہارا ہے, بے بس ہے, ان کی مدد کرنا. ان کے ساتھ اگر ظلم ہو رہا ہے, ان کے ساتھ اگر کیس ہو گیا ان کے اوپر, کورٹ کچہری جانا. اگر ان کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت پڑ گئی, وہاں پہ جانا. اگر ان کے اوپر ظلم ہو رہا ان کے ساتھ کھڑا ہونا. اصلاح معاشرہ کے اندر یہ شامل نہیں ہوتا ہے. اصلاح معاشرہ کے اندر صرف یہ شامل ہوتا ہے کہ بس جناب نماز نہیں پڑھے تو نمازیوں کو, نوجوانوں کو مسجد میں لے کر آ جائیں آپ. اگر کوئی نوجوان, اگر کسی سماج کے اندر جہیز کی بھرمار ہے تو اس کو روکیے. ہاں یہ بات اچھی اپنی جگہ پر ہے, لیکن میں تو اتنا جانتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ آپ کی دینی اعتبار سے جو برائیاں ہیں اس کو بھی آپ ریفارم کیجئے, اس کو بھی ریموو کیجئے, اور دنیاوی اعتبار سے بھی جو کمی ہے آپ کے سماج کے اندر اس کو بھی ریموو کیجئے. یہ بھی اصلاح معاشرہ کے اندر شامل ہے. مجھے بتا دے کوئی بھی کہ اصلاح معاشرہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا. بہرکیف اگر آپ کو لگا ہو کہ بھئی میں نے سیاسی باتیں کی, میں سیاسی باتیں جلسے اصلاح معاشرہ کے اندر نہ میرا کوئی موضوع ہوتا ہے نہ میں چاہتا ہوں, لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بیدار ہو جائیے. آپ لوگوں کی زندگی میں نماز نہیں تو نماز پڑھیے, ہیومینٹی نہیں ہے تو ہیومینٹی لائیے. آپ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کیجئے. آپ اپنے نوجوانوں کی ایک کمیٹی بنائیے جو بنی ہوئی یہاں پہ, اس کو آگے بڑھائیے. جہاں پر بھی دینی اعتبار سے ضرورت پڑے تو وہاں پر آئیے, دنیاوی اعتبار سے ضرورت پڑے تو وہاں پر آئیے. میرے بھائیوں, اس طرح تشدد مت برتیے. اگر آپ اسی طریقے سے اپنے علماء کو روکتے رہیں گے تو میرے خیال سے قیامت کی صبح آ جائے گی, آپ کو کوئی بولنے والا, آپ کو کوئی سمجھانے والا نہیں آئے گا. کیا مطلب اصلاح معاشرہ کا؟ آپ کو کوئی لوٹ رہا ہو, بہن گلناز کے لیے انصاف مانگنا یہ سیاسی ہے, منیشا کے لیے انصاف مانگنا سیاست ہے. ثابت کر کے دکھائے کیسے سیاست ہے. آپ کی بیٹی کی عزت لوٹ لے سیاست ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ الیکشن میں لڑو, اس کو ووٹ دو, اس کو یہ کرو, میں کسی کی برائی نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں سے امید مت رکھو. یہ ادھیکار ہے میرا کہنے کا. کیوں ان لوگوں سے قوم کو فائدہ نہیں ہوتا؟ یہ آپ کو بانٹتے ہیں, آپ کے بیچ میں تفریق پیدا کرتے ہیں. وہ اچھا وہ برا, مولانا سمجھا رہے ہیں ان لوگوں سے بچو, تو سیاسی بات ہو رہی. یہ سیاسی بات نہیں ہے. معاف کیجئے گا, میں تھوڑے
जज्बात में बहकर बोल रहा हूं, ये सियासी बात नहीं है मेरे भाइयों। अगर आप ऐसे उलमाए किराम को बांधते रहेंगे तो हकीकत आपके सामने नहीं आ सकता। मौलाना अली मियां नदवी जब रंगून गए थे मौलाना अली मियां नदवी, मेरी तरफ गौर से सुनिए, मुझे माइक की जरूरत नहीं। रंगून जब गए तो रंगून के मुसलमानों से कहा था कि यहां जितने भी लोग हैं, दुनियावी लोग हैं या दीनी लोग हैं, रंगून के अंदर उनको कहा कि ए लोगों, आप लोग बैठ जाए, देखिए आप लोग बैठ जाए। उनको कहा कि ए लोगों, यहां सारे लोगों से मिलकर रहना, दुनियावी दीनी जितने भी लोग हैं सब लोग मिलकर के जिंदगी गुजारना। रंगून के अंदर मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैह। और ये कहा, अगर आप लोग मिलकर नहीं रहे, अगर आप लोगों ने दोस्ती नहीं बढ़ाई, आपस में भाईचारे को नहीं बढ़ाया, एक दूसरे की मदद नहीं की, भले ही वहां रंगून के अंदर म्यांमार बर्मा के अंदर कौन लोग थे, वहां बुद्धिस्ट लोग थे, और कहा कि उनके करीब जाओ, उनको तोहफे दो, उनको खाना खिलाओ, उनको दावत दो। अब ये कहेंगे कि मौलाना होकर उनको कह रहे हैं कि भाई, एक गैर आदमी को कह रहे हैं कि भाई उनको दावत दो, खाने पे बुलाओ, कुफ्र का फतवा ना लगा दें आप। अगर आपका बस चले, मौलाना को तकरीर करने के लिए समाज का आदमी सिखाएगा, समाज के लिए जो बेहतर होगा, और खुसूसन मौलाना अब्दुल्ला सालिम को हक बात कहने से कोई नहीं रोक सकता। आप नहीं बुलाएंगे जलसे के अंदर, लेकिन मेरी जुबान को समाज की शरीयत की बात पहुंचाने से मेरी मौत रोक सकती है, बाकी कोई नहीं रोक सकती। मौलाना अली मियां नदवी ने कहा उनको, उन लोगों से कहा, अगर तुमने ये रिश्ता पैदा नहीं किया, अगर तुमने यहाँ के लोगों के बीच में उल्फत पैदा नहीं की, तो एक जमाना वो आएगा कि इस धरती पर, इस जमीन के ऊपर तुम्हें गाजर मूली के तरह काटा जाए। और ये चीज हुई। वहां पे 45,000 बर्मा के अंदर लोग काटे गए। क्यों काटे गए? इसलिए काटे गए क्योंकि वहां के ऊपर, वहां के लोगों ने उन बातों पर अमल नहीं किया। वहां उन्होंने अलग अलग अपनी जमात बना ली थी, अलग अलग उन्होंने सबसे अलग हो गए थे, हिंदू भाई अलग, मुसलमान अलग हो गए थे, जिसकी बुनियाद पर वहां पर इंतशार पैदा हुआ। और तकरीबन 2-2.5 साल पहले वहां पर 6,000 लोगों का कत्लेआम हुआ। अगर ये मोहब्बत समाज के अंदर पैदा होती तो जरा बताइए कि वहां के लोगों के अंदर इतना, वहां लोगों का खून बहता? नहीं बहता। मेरे भाइयों, मैं जानता हूं आपको बहुत तकलीफ हुई है मेरी बातों से, लेकिन मेरा खुदा जानता है कि मैंने कोई बात गलत नहीं कही। मैं माजरत और माफी का तलबगार हूं। मेरी बातें आपके दिल में लगी, आपको शायद आपके मन के मुताबिक मैंने बात नहीं कही, लेकिन अगर कोई चूक हुई है, आप लोगों से भी मैं माफी का तलबगार हूं। मैं जानता हूं कि बहुत दर्द हुआ है, लेकिन ये बातें हकीकत है, ये बात तो करनी पड़ेगी जी जनाब, यहाँ नहीं कहीं और सही, लेकिन हम कहेंगे, कौम को हम बेदार करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को इंशाअल्लाह तबारक व तआला पहुँचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।